محترم جنید سلیم صاحب، یہ آج خواتین کے حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. مال روڈ بھرا ہوا ہے، بڑے بڑی جو شاہراہیں ہیں ان پہ خواتین کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور باقاعدہ یہ بڑی بڑی اینکوں والی خواتین نے تقریریں شقریریں بھی کی ہیں. ویری گڈ، بہت اچھے. میں نہیں یہ کہتا کہ یہ نہیں منانا چاہیے، بڑا ضروری ہے. مگر میرے خیال میں یہ پھنسا ہوا ہے کہ جب آبادی جو ہے مردوں کی اور خواتین کی ادھی ادھی ہے اور برابر ہی ہے تقریباً، تو یہ مرد حضرات بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہی رہتے ہیں اکثر. تو یہ خواتین کے حقوق کا تو عالمی دن منایا جاتا ہے، تو مردوں کے حقوق کا عالمی دن کیوں نہیں جی منایا جاتا؟ تم یہ نیک کام شروع کرو، تم واقعی تم یہ تحریک چلاؤ، پوری دنیا کے مرد تمہارا ساتھ دیں گے، مظلوم مرد. تم باقاعدہ پوری دنیا میں مردوں کی مظلومیت کی علامت بن چکے ہو، سمبل بن چکے ہو. نہیں تو تم کون سا گھر میں بہن ہور لگے ہوئے ہو؟ تم بھی میرے ساتھ ملو، اگر دونوں بھائی اکٹھے آواز اٹھائیں گے تو یہ آواز میں جان پڑے گی. تمہاری تو آواز بھی مجھ سے زیادہ ہے. مجھے تو اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر کوئی اعتراض ہے ہی نہیں ہے. میں نے تو کمپرومائز کر لیا ہوا. تم چیختے رہتے ہو. ٹھیک ہے، پھر اگر اتنے بڑے کو 21 گریڈ کے دانشور مان گئے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو پھر یہ بیچارہ تو دانشوری کی کلرکی میں ہی آیا. اس کا مطلب ہے کہ مردوں کی زندگیوں میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا رہے گا. نہیں، ویسے یہ جو عالمی سطح پہ منایا جاتا ہے خواتین کے حقوق کا دن، اس سے جو عورتوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں جی، یا کوئی روک تھام ہوتی ہے؟ میری بات سنو، اس حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں دو طرح کی انتہائیں پائی جاتی ہیں جو دونوں غلط ہیں. ایک طرف یہ رویہ بھی بالکل غلط ہے کہ آپ اپنے ہاں جو عورتوں میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، عورتوں کے حوالے سے جو مردوں کے رویے میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ان کو آپ عالمی سطح پر ایکسپلائٹ کر کے اپنے لیے ایوارڈز جیتیں، اپنے لیے فنڈز حاصل کریں، این جی اوز کے نام پر ہوں، اپنی ایک جو یعنی عالمی سطح پر اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بنیں. اور دوسری طرف وہ انتہا بھی غلط ہے جو لوگ، یہ ایک مکتبہ فکر ہے جس کی طرف سے یہ خیال سامنے آتا ہے کہ نہیں جی ہمارے ہاں تو عورتوں پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، اور یہ لوگ فوری طور پر ویسٹ میں جو عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے دینے شروع کر دیتے ہیں. یقیناً ویسٹ میں بری طرح سے عورتوں کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم بھی ایکسپلائٹیشن کریں عورتوں کی. بالکل دیکھو نا، مطلب ہمارے مذہب میں تو عورت کو بڑی عزت دی گئی ہے، احترام کرنے کا کہا گیا ہے. بالکل. اور دیکھو، اگر یہی ہمارے ہاں جو ڈاکومنٹریز ہم بنا کے باہر بھیجتے ہیں اور اپنے لیے ایوارڈز حاصل کرتے ہیں، اپنے لیے فنڈز حاصل کرتے ہیں، کیا کبھی وہ جو ہمیں ایوارڈز اور فنڈز دیتے ہیں، وہ جو ملک ہمیں نوازتے ہیں، کبھی ان سے کسی نے سوال کیا ہے کہ پورے امریکہ میں یومیہ 5400 عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے؟ روزانہ ایک اندازے کے مطابق اوسطاً 5400 عورتیں زیادتی کا نشانہ بنتی ہیں. ان پر تو کبھی کوئی ڈاکومنٹری نہیں بنی. You mean 5400؟ Yes. Oh, too much. مگر یار اس سے میرا خیال ہے کہ یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو ہمارے ہاں عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے یہ غلط ہے. نہیں، بالکل نہیں. میں تو صرف اس رویے پر اعتراض کر رہا ہوں کہ ہم ان کے دیے ہوئے استعاروں کو اپنا ہیرو کیوں بناتے ہیں. یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ عورت پر ظلم کے خلاف جو مزاحمت ہے اس کی استعارہ، اس کی جو سمبل ہے وہ مختارہ مائی ہے، ہم کیوں مان لیتے ہیں یہ بات؟ آمنہ مسعود جنجوعہ کیوں نہیں ہے جو یخ بستہ راتوں میں کئی دن سے اسلام آباد کی سڑکوں پر صرف لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے؟ اس کی ریزسٹنس کسی دوسری عورت سے کم ہے. پورا جہاد کر رہی ہے وہ، لیگل انداز میں، قانونی انداز میں. ہاں بالکل قانونی اور لیگل. اور پھر اس کا خاوند بیچاری کا کتنے عرصے سے لاپتہ ہے. اور وہ ایک عورت نہیں ہے، ایسی سینکڑوں عورتیں جو بیچاری جدوجہد کر رہی ہیں. ان میں سے کسی ایک عورت کو ہم استعارہ کیوں نہیں بناتے جدوجہد کا؟ بالکل. اور یقین کرو کہ مجھے تو پاکستان کے اندر جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے مذہبی انداز میں بات کرتی ہیں، مذہبی نقطہ نظر سامنے لے کے آتی ہیں، اپنی جو اقدار کے ساتھ اپنی اقدار کا حوالہ دے کر بات کرتی ہیں، خواتین انفرادی حیثیت میں، یا وہ ہماری جو مذہبی اور دینی جماعتیں ہیں ان کے جو خواتین ونگز ہیں، وہ جب عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں اور این جی اوز زیادہ خواتین کو تانے دیتی ہیں، میرا تو ان سے بھی ایک شکوہ ہے کہ وہ جب
پاکستان کے اندر کسی عورت پر ظلم ہوتا ہے تو وہ خود میدان میں کیوں نہیں اترتی؟ کسی خاتون پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو بجائے یہ کہ اس کا وہ ٹھیکہ جو ہے وہ ان این جی اوز کو دے دیں، وہ خود کسی خاتون پر ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ ابھی جو الیکشن والے دن، جو ضمنی الیکشن والے دن جو وحیدہ شاہ نے تھپڑ مارا ہے تو 2 خواتین کے چہرے پر، تو اس حوالے سے ہمارے ہاں کی جو مذہبی تنظیمیں تھیں ان کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، نہ ان کو یہ توفیق ہوئی ہے اور نہ کسی این جی او کو یہ توفیق نصیب ہوئی ہے کہ وہ ان 2 مظلوم خواتین کے حق میں آواز اٹھائیں۔ نہیں، وہ تھپڑ مارنے والی خود این جی او زدہ خاتون تھی نا۔ اچھا، یہ این جی او کے حوالے سے بات ہو رہی ہے خواتین کے حقوق کی، تو مجھے یہ بات بھی بڑی ذہن میں آ رہی ہے اور پھنسی ہوئی ہے میرے ذہن میں کہ اکثر یہ جو این جی او زدہ خواتین ہیں یہ کسی خاتون سے پوچھتی ہیں نا جی کہ آپ کرتی کیا ہیں، وہ اگر آگے سے کہہ دے جی میں جی ہاؤس وائف ہوں، نہیں آپ ہاؤس وائف تو ہیں، آپ کرتی کیا ہے؟ ہاں بندہ پوچھے یہ ہاؤس وائف جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور جو بڑی مشکل ترین یعنی ذمہ داری ہے عورت کی کہ بچوں کی تربیت، ہاں بچے پیدا کر کے ان کو پالنا اور ان کی اچھی تربیت کرنا، اچھی ماں بننا، اچھی قوم دینا، اس سے عمدہ اور اعلیٰ اور عرفہ ذمہ داری کسی عورت کی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کو کام ہی نہیں سمجھا جاتا، اس کو یہی کہتی جاتی ہے نہیں ہاؤس وائف تو آپ ہیں نہیں، ویسے آپ کرتی کیجیے، ہاؤس وائف کوئی نام نہیں ہوتا، رشید تو آپ کا نام ہے نا، ویسے آپ جاب کیا کرتے ہیں؟ ہاؤس وائف سے زیادہ بڑی ذمہ داری اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کو باہر نکل کے کام نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، فنانشلی اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اپنے خاوند کا یا اپنے بچوں کا ہاتھ بٹائیں، بالکل کریں، نکلیں جا کے کریں، آپ کے پاس ایک ہنر ہے، تعلیم ہے، کام کریں آپ جا کے دفتروں میں یا باہر، مگر یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جو صرف ہاؤس وائف ہے آپ اس کو بالکل ایزی لے رہی ہیں کہ یہ کون سی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ باہر بھی کام کرتی ہیں تو آپ کی بنیادی ذمہ داری آپ کا گھر ہے۔ اور ویسے بھی اس کو آرتھوڈاکس یا کنزرویٹو اپروچ نہیں کہا جا سکتا۔ Yes, I don't believe on the status of the woman in your society for اپنا housewife. بالکل ٹھیک ہے۔ I believe housewife is very good job, but you, if you want work in field, you can do. کیا بات ہے کہ منہ میں سپیلنگ پھنس گیا؟ ویری گڈ ناظرین، یہاں پہ لینی ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یار یہ بندہ میرا یہ آتا ہی نہیں مذاق اڑانا، میں کیا مذاق اڑا رہا ہوں، خود اڑواتے ہو تم، میں میں کر رہا تھا تم کر رہے